بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج 16 فروری ہے اور دن ہے جمعے کا۔ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک درخواست دائر کی گئی تھی کہ جو 8 فروری کے انتخابات ہیں ان کو کالعدم قرار دے دیا جائے۔ اس درخواست کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے اور وہ درخواست سماعت کے لیے مقرر ہوئی ہے سوموار کے دن، اور 3 رکنی بینچ یہ سنے گا: جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، جسٹس محمد علی مظہر صاحب اور جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ، وہی 3 ججز جنہوں نے بلہ چھینا تھا اور بلہ چھینے کے بعد جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ 3 ججز یہ کیس سننے جا رہے ہیں۔ اچھا، میں اس پہ آپ کو اپنا اوپینین دے دیتا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے اس کیس کو لگانے کی، اور کیا یہ جو ایک سوشل میڈیا پہ بات چل رہی ہے کہ دوبارہ انتخابات ہوں گے، کیا اس بات میں حقیقت ہے یا نہیں ہے۔ میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ آپ جانتے ہیں کہ میں مسلسل ٹویٹر پہ اور اپنے ویلاگز میں آپ کو یہ کہتا رہا کہ 8 فروری کو انتخابات نہیں ہوں گے، اور یہ میں اس وقت کہتا رہا آپ کو جب پی ٹی آئی کے پاس بلہ موجود تھا۔ یہ بات طے تھی کہ اگر بلہ رہے گا تو انتخابات نہیں ہوں گے، اور اس کی وجہ یہ سمجھی جاتی تھی اس وقت کہ اگر بلہ لے لیا جائے گا، لوگوں کے پاس مختلف نشانات ہوں گے اور اپنی طرف سے تضحیک آمیز ان کو جو ہے وہ جب نشانات دیے جائیں گے، اور لوگوں کی فہم پہ شک کیا گیا کہ لوگ پاکستان کے عوام جاہل ہیں اور یہ اتنے جاہل لوگ ہیں پاکستان کے لوگ کہ یہ نشان نہیں پہچان سکیں گے، اور جب نشان نہیں پہچان سکیں گے تو عمران خان کو ووٹ نہیں دے سکیں گے، عمران خان کو ووٹ نہیں دے سکیں گے تو شریف خاندان جو ہے اس ملک پر مسلط کرنے میں آسانی ہوگی۔ یہ پاکستان کے لوگوں کی فہم پر، ان کی شعور پر اور ان کی عقل پر یہ شک کیا جاتا تھا، اور پاکستان کے لوگوں کو جاہل سمجھا جاتا تھا کہ جاہل لوگ ہیں اور یہ نشانات نہیں پہچان سکیں گے، بلہ ہوا تو بلے پہ تو آرام سے ٹھپا لگا دیں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایک کارڈ تھا کہ یہ اگر بلہ ہوگا تو الیکشن نہیں ہوگا، اگر بلہ نہیں ہوگا تو پھر الیکشن جو ہے وہ کرائے جا سکتے ہیں۔ اچھا، میں اس لیے بھی یہ کہہ رہا تھا کہ جب یہ بات ہوتی تھی کہ سپریم کورٹ بلہ لے لے گی واپس، تو میں اس وقت قاضی فائز صاحب کے بدترین ناقدین کے باوجود میں کہتا تھا کچھ بھی ہو جائے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بلہ واپس نہیں لیں گے، اور میں اس کی وجہ یہ بتاتا تھا دوستوں کو کہ یار قاضی فائز عیسیٰ صاحب 2024 کے انتخابات ان کے سپرویژن میں ہونے ہیں، تو وہ تاریخ میں اپنا نام کیوں گندے الفاظ میں لکھوائیں گے کہ انہوں نے پاکستان کی تاریخ کے کرپٹ ترین اور بدترین الیکشن کروائے۔ تو میں یہ بات میرا اوپینین یہ تھا کہ نہیں، سپریم کورٹ بلہ نہیں لے گی، یہ میرا اوپینین تھا، لیکن ظاہر ہے میرا اوپینین غلط ثابت ہوا، بلہ چھین لیا گیا، اور جب بلہ چھین لیا گیا تو اس وقت پھر یہ کہا گیا کہ اب بہترین ٹائم ہے، انتخابات کروا دیے جائیں۔ عمران خان بھی جیل کے اندر ہے، پی ٹی آئی کا نام لیوا کوئی نہیں ہے، ایک کیٹیگری کی لیڈرشپ نہیں ہے، لوگوں کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے، یہ کمپین کر نہیں سکیں گے، بی کیٹیگری کے جو ان کے سی کیٹیگری کے لوگ ہیں وہ کروڑوں روپے لگا نہیں سکیں گے، الیکشن ڈے مینیج کر نہیں سکیں گے، بسوں پہ گاڑیوں پہ لوگوں کو لا نہیں سکیں گے، تو اس لیے اب یہ آئیڈل ٹائم ہے، انتخابات کروا لیے جائیں۔ اور عدلیہ کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ عدلیہ میں جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ 8 فروری کے انتخابات ہونے چاہیے، وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جو پی ٹی آئی ہے یہ سوشل میڈیا کی جماعت ہے، سوشل میڈیا پہ پاپولر ہے، تو اس لیے ان میں یہ صرف نام کی پاپولر پارٹی ہے، ان گراؤنڈ پہ ان کا کچھ نہیں ہے، اور اس لیے جو ہے وہ پی ٹی آئی کو وہ ایک طرح سے وہ کرتے تھے، پی ٹی آئی کے خلاف جاتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ انتخابات 8 فروری کو ہوں گے تو میاں نواز شریف جو ہے وہ وزیر اعظم بن جائیں گے، اور ہمارے دل کا وہ کیا آپ اس کو لفظ کہیں، جو ہمارے دلوں میں بستا ہے وہ اس ملک پر مسلط ہو جائے گا، میاں نواز شریف وزیر اعظم بن جائے گا، تو اس لیے 8 فروری کو پتھر پر لکیر قرار دیا گیا۔ وجہ یہی تھی کہ 8 فروری کے انتخابات ہوں گے اور اس سے پہلے بلہ لے لیا جائے گا تو میاں نواز شریف جو ہے وہ وزیر اعظم بن جائیں گے، یہ ایک خیال تھا۔ دوسرا، میں مسلسل یہ بات اپنی ویڈیوز میں کہتا رہا کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی سوشل میڈیا پہ پاپولر ہے، تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو کروڑوں لوگ پاکستان میں جو سوشل میڈیا پر موجود ہیں یہی تو پاکستان کے ووٹر ہیں۔ اگر وہ سوشل میڈیا پہ پاپولر ہیں تو اٹس مین کہ وہ گراؤنڈ کے اوپر بھی پاپولر ہیں، کیونکہ یہ سوشل میڈیا جو ہے، یہ ٹویٹر ایک بندہ کتنے اکاؤنٹ چلا سکتا ہے، 2 3 4 چلا لیتا ہوگا، یہاں تو کروڑوں لوگ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر، فیس بک، یوٹیوب، ٹویٹر، انسٹا، ٹک ٹاک، اس کے اوپر کروڑوں لوگ ہیں جو عمران خان کے حامی ہیں۔ تو وہ کوئی یہ بورڈز کے ذریعے یہ سب بکواس ہوتا ہے کہ یہ بورڈز کے ذریعے کچھ اینکر کہتے ہیں جی 500 روپے دیتے ہیں، 50 روپے دیتے ہیں ایک ری ٹویٹ کا، یہ سب فضول باتیں۔ تو میں یہ کہتا تھا کہ اگر یہ بات آپ مانتے ہیں کہ پی ٹی آئی سوشل میڈیا پہ پاپولر ہے تو اٹس مین کہ پی ٹی آئی گراؤنڈ کے اوپر بھی پاپولر ہے، لیکن انصار عباسی صاحب جیسے لوگوں کی خبریں پڑھ پڑھ کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ پی ٹی آئی پاپولر نہیں ہے۔ انصار عباسی صاحب کی خبریں پڑھ پڑھ کے یہ سمجھا جاتا تھا کہ پی ٹی آئی کے لوگ مایوس ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ ڈرے ہوئے ہیں، وہ ووٹ کے لیے نہیں نکلیں گے۔ انصار عباسی صاحب کی خبریں
بھی لگوائی جاتی تھیں اور باقیوں کو وہ جھوٹ پڑھ کے، اور کیونکہ ان کو سننا یہی ہوتا تھا، وہ پڑھنا یہی ہوتا تھا، وہ کہتے تھے نہیں یہ ٹھیک لکھ رہا ہے، حالانکہ وہیں سے جو یہ پڑھ کے رائے بنا رہے ہوتے تھے کہ پی ٹی آئی کے لوگ نہیں نکلیں گے، انہی کے کچھ دوستوں میں سے یہ خبریں لگوا رہے تھے انصار عباسی صاحب کے پیچھے وہ تھے، اور وہ یہ خبریں انصار عباسی صاحب سے مبینہ طور پر لگوا رہے تھے کہ آپ یہ خبریں لگائیں، اور انہی خبروں کی بیس پہ پھر پورا ایک بیانیہ بنایا جا رہا تھا اور ماحول بنایا جا رہا تھا جو کہ جھوٹ ثابت ہوا۔ اچھا، اب یہ ہو گیا، الیکشن ہو گیا۔ الیکشن کے بعد اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ نہ اس کو دنیا تسلیم کر رہی ہے، اور دنیا بھر سے تحفظات آ رہے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا نے پاکستان کو لٹا دیا ہے، اور پاکستان کے اداروں کے حوالے سے بہت خوفناک باتیں وہ لکھ رہے ہیں، اور انٹرنیشنل میڈیا لکھ رہا ہے کہ یہ الیکشن جو ہے وہ پاکستان کے اداروں کی شخصیات ورسز عمران خان اور پاکستان کے ادارے ورسز عوام، یہ اس طرح سے الیکشن تھا، یہ انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہا ہے۔ پھر پاکستان کے اندر جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں سوائے مسلم لیگ نون کے، سب کی سب اس پہ سوال، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے علاوہ سب کے سب اس پہ سوال اٹھا رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی یہ ضرور کہہ رہی ہے کہ ایم کیو ایم کو سیٹیں غلط دی گئی ہیں، ایم کیو ایم کی سیٹیں نہیں بنتی تھیں، لیکن بہرحال ان کی سیاسی اتنی طور پہ اوقات نہیں ہے پیپلز پارٹی کی کہ اس سے زیادہ بات کر سکیں۔ نون لیگ کی تو کوئی بالکل ہی اوقات نہیں ہے کہ وہ چون چرا بھی کر سکیں۔ ان میں کچھ لوگ یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے ساتھ ہاتھ کیا ہے اور نواز شریف کی سوچ اور فکر کے لوگوں کو ہرایا گیا ہے، انقلابی لوگوں کو ہرایا گیا ہے، لیکن اتنی اوقات نہیں ہے کہ اس سے زیادہ کوئی بات کریں۔ اچھا، باقی کے پی کے اوپر آپ آ جائیں، کے پی کے میں مولانا فضل الرحمان صاحب ایک بڑی قوت ہیں، سب سے بڑی تو پی ٹی آئی ہے، اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، اے این پی ہے، کے پی کے میں یعنی پورا کے پی کے کی تمام جماعتیں، نون لیگ کی تو اوقات اور حیثیت اور کوئی وہاں وجود ہی نہیں ہے کے پی کے میں، پورا کے پی کے یہ سمجھتا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے ملک بھر میں۔ کے پی کے میں تو پی ٹی آئی جیت گئی نا، وہاں تو ظاہر ہے وہ پی ٹی آئی حکومت بھی بنانے جا رہی ہے، اور کے پی کے میں اس لیے دھاندلی نہیں کی جا سکی، اس کی ریزن یہ ہے کہ کے پی کے لوگ جس حد تک عمران خان کے ساتھ جا چکے ہیں، آپ کو افورڈ نہیں کر سکتا تھا ان کا مینڈیٹ چوری کرنا، اور وہ لوگ، میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ جب کے پی کے سے میں 2 بار ہو کے آیا اور میں کچھ مہربانوں کو بتایا کرتا تھا اور میرے یہ الفاظ تھے، میں نے کہا کے پی کے میں جو دیکھ کے آیا ہوں تو کے پی کے لوگ عمران خان کے لیے جان دے بھی سکتے ہیں اور جان لے بھی سکتے ہیں، تو لیکن 3 پشتون، بڑے پشتون اینکرز اور صحافی جو ہیں وہ کچھ اور رپورٹ دیتے تھے، تو پھر ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ تم لوگوں کی کیا وہ ہے، تم لوگ جنوبی پنجاب سے اٹھے ہو، تمہیں کے پی کے ڈائنامکس کا کیا پتہ، جو پیدا وہاں پہ ہوئے ہیں، جن کا گھر وہاں پہ ہے، جو رہتے وہاں پہ ہیں، جو آتے جاتے وہاں پہ ہیں، جو پشتو بولتے ہیں، تو ان کو بہتر پتہ ہے، تم لوگوں کو کے پی کے کا بہتر پتہ ہے۔ میں نے کہا جی میں تو آپ کو اللہ کو حاضر ناظر جان کے وہ بات بتا رہا ہوں جو میں نے وہاں جا کے دیکھی ہے، اور میں نے یہی دیکھا ہے کہ عمران خان کے لیے وہاں کے لوگ، چاہے وہ پٹھان ہیں یا دیگر وہاں کے رہنے والے ہیں، وہ عمران خان کے لیے جان دے بھی سکتے ہیں اور جان لے بھی سکتے ہیں، میں نے تو یہ دیکھا ہے۔ لیکن اس پہ بھی ہمارے وہ جو سینئر اینکرز ہیں پشتون، وہ کچھ اور آگے بتاتے تو ان پہ اعتبار کیا جاتا تھا، اور کے پی کے میں بھی وہی ہوا جو ہم بتایا کرتے تھے۔ ملک بھر کے حوالے سے بھی ہم یہی بتایا کرتے تھے کہ پنجاب میں نے ایک بار جا کے بتایا، میں نے کہا سر میں میاں والی گیا ہوں، میں بکھر گیا ہوں، میں لیا گیا ہوں، میں ملتان گیا ہوں، میں بہاولپور گیا ہوں، میں میلسی گیا ہوں، میں بہاڑی گیا ہوں۔ میں نے کہا، میں نے ادھر بھی یہی کہا، میں نے کہا آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم عمران خان کے حامی ہیں، کوئی شک نہیں ہے ہم عمران خان کو کہ اس سمجھتے ہیں کہ وہ جو بات کہہ رہا ہے وہ حق کہہ رہا ہے، وہ سچ کہہ رہا ہے، وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں ایز اے پاکستانی، اور ہمارا خبر میں آپ نے فیکٹس بتانے ہوتے ہیں، انالیسس میں آپ نے ٹھیک کو ٹھیک اور غلط کو غلط کہنا ہوتا ہے۔ تو جب میں نے یہ بات کہی تو اس پہ بھی تھوڑا سا ہوا، تو میں نے ادھر بھی یہ بات کہی، میں نے کہا میں آپ کو حلفاً یہ بات بتا رہا ہوں کہ گراؤنڈ کے اوپر صرف عمران خان کے لوگ ہیں، باقی نون لیگ کا ہر 6-8 میں سے ایک بندہ آپ کو نون لیگ کا شرمندہ ہو کے کہتا ہے کہ میں نون لیگ کو ووٹ دوں گا، اور وہ بھی نواز شریف کے لیے نہیں، مقامی وہ وننگ کسی اس کے ساتھ ہے، وننگ ہارسز میں سے کسی کے ساتھ ہے، اور وہ کوئی اس طرح کا نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں ہم کہتے تھے لیکن اعتبار نہیں آتا تھا، کچھ میڈیا والوں کو جو خبریں فیڈ کی جاتی تھی وہ پھر وہی بیانیہ بناتے تھے، اور یہ جھوٹ کا ایک مسئلہ ہوتا ہے، 4 5 6 7 8 10 بار آپ بولے نا، پھر آپ خود اس پہ یقین کرنے لگ جاتے ہیں کہ یہی درست ہے، اور یہی ہوا، جھوٹ بلوایا گیا اور پھر خود بھی وہ سننا اور پڑھنا اور کہنا شروع کیا، تو لگا کہ عمران خان کی کوئی گراؤنڈ کے اوپر صورتحال نہیں ہے۔ اب خیر الیکشن ہو گئے، بدترین ہوئے، جو کچھ ہوا ننگا اور گندا، پاکستان کی تاریخ کا بدترین الیکشن ہوا اور اس کو کوئی مان ہی نہیں رہا۔ بلوچستان پورے میں احتجاج چل رہا ہے، کے پی کے پورے کی جماعتیں اٹھ کھڑی ہوئی ہیں، پنجاب میں پی ٹی آئی کل سے، اور ملک بھر میں اور ہر جگہ پی ٹی آئی کل سے احتجاجی تحریک چلانے جا رہی ہے۔ تو اس سارے سینیریو میں جو ہے وہ اب ایک سوال پیدا ہو گیا کہ اب آگے کیا ہوگا، ایک انسرٹینٹی ہے، حکومت بن بھی جائے تو چلتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ نون لیگ کے اپنے لوگ ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ 1.5 سال سے زیادہ نہیں چلے گی، محمد زبیر صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں، باقی بھی کہہ رہے ہیں، اور اس وقت آپ دیکھ لیں یہ حالات ہیں، صورتحال ہیں، مینڈیٹ عوام نے کس کو دیا ہے، 90% لوگوں نے نون لیگ کو مسترد کیا ہے، لیکن اسی نون لیگ کو ملک میں مسلط کیا جا رہا ہے، چاہے وہ وفاق میں چاہے وہ پنجاب میں، اور مریم نواز کی بارگاہ میں ایک ایک پی ٹی آئی کا بندہ اٹھا کے جو بھی اس کے ساتھ بیچارے کے ساتھ کیا جا رہا ہے، لیکن اب وہ بیچارہ نہیں ہے،
کیونکہ وہ انتہائی احمق آدمی ہیں جو گھروں میں ہیں، وہ کمپرومائزڈ ہیں، پہلے سے بکے ہوئے ہیں، یہ جتنے بھی ہیں یہ پہلے سے کمپرومائزڈ ہیں۔ میں آپ کو یہ امیر محمد کیا نام ہے اس کا، امیر محمد حسن خیلی جو بھی ہے، یہ ادھر جو سنولا مسیح خیل صاحب کے نیچے ہے، وہاں سے میرے پاس بکھر سے آئے ایک پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے لیے، اور وہ وہاں کے بڑے آپرائٹ، بڑے ایماندار، بڑی زبردست شخصیت کے مالک، انہوں نے مجھے کہا جی میں ٹکٹ کے لیے ہوں اور میری ملاقات کروائیں گے۔ میں نے کہا میں یہ کام کرتا نہیں ہوں کسی سے ملاقات کروانے والا، نہ میں پی ٹی آئی کی، میں نے کہا نہ میری اتنی اوقات ہے کہ میں پی ٹی آئی میں کسی کو کہوں اور اس کو ٹکٹ مل جائے، نہ میں کسی اس کو سفارش کروں گا، اور یہ بہت لوگ یہ کام کریں، میں نہیں کروں گا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ جناب وہ امیر محمد جو ہے وہ کمپرومائزڈ ہے، وہ لکھ کے دے چکا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی طرف سے جیت کے کہیں اور جائے گا، لیکن میں نے انہیں یہ بات کہہ دی تھی کہ سنولا مسیح خیل جس کو کہیں گے اس کو ٹکٹ ملے گا، عمران خان سنولا مسیح خیل صاحب پہ اعتماد کرتے ہیں، لیکن پھر وہی ہوا کہ وہ امیر محمد صاحب جیتے اور آپ وہ پیپلز پارٹی میں جو ہے وہ شامل ہو گئے، اور یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے یہ صرف اس وجہ سے ہو رہا ہے جس وجہ سے بلہ لیا گیا ہے۔ بلہ نہ لیا جاتا یہ چیزیں نہ ہو رہی ہوتی، لیکن قاضی فیصل صاحب نے جو بلہ لیا اس کی وجہ سے یہ سارا پاکستان کی تاریخ کا بدترین الیکشن ہوا، اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے جو آپ کو پورے ملک کے اندر نظر آ رہا ہے۔ اب جب یہ سارا کچھ ہو گیا ہے اور نظر آ رہا ہے کہ پاکستان بہت عدم استحکام کا شکار ہو گیا ہے، ملک کیوس کی طرف جا رہا ہے، ملک انتشار کی طرف جا رہا ہے، اور چیزیں بالکل خرابی کی طرف ہیں اور بہت زیادہ تشویشناک صورتحال ہے، انٹرنیشنل میڈیا چڑھا ہوا ہے ہمارے اوپر اور وہ رپورٹ کر رہا ہے مسلسل، پاکستانی میڈیا تو کمپرومائزڈ ہے لیکن سوشل میڈیا آزاد ہے، انٹرنیشنل میڈیا کنٹرول میں نہیں ہے، تو یہ ساری چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں، تو مختلف آپشنز شہر اقتدار میں سنائی دیے جانے لگے۔ کل صبح یعنی اب سے 24 گھنٹے پہلے میں نے سمیع ابراہیم صاحب کے ساتھ ان کے جو 66 نیوز ہے ادھر میں نے سمیع ابراہیم صاحب کو کہا، میں نے کہا میں اپنا ویلاگ کروں گا بڑا ڈیٹیلڈ، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ایک آپشن شہر اقتدار میں زیر بحث ہے، اور وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ سے الیکشن کو کالعدم کروا دیا جائے، پورے الیکشن کو، اور یہ نگران حکومتیں کنٹینیو کریں۔ تو سمیع صاحب کے ساتھ اس پہ میری کافی گفتگو ہوئی، سمیع صاحب کے اپنے آرگومنٹس تھے، میری اپنی ایک رائے تھی، میں سمیع صاحب سے اتفاق کرتا ہوں سمیع ابراہیم صاحب سے کہ یہ ملک میں مزید کیوس لائے گا یہ چیز، لیکن یہ میں نے سمیع صاحب کو بتایا کہ ایک آپشن شہر اقتدار میں زیر غور ہے کہ ان پورے انتخابات کو کالعدم کروا دیا جائے۔ اب میں نے تو یہ بات کہی کل، اب یہ درخواست سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے، اب لوگوں کا بڑا سوال ہے کہ کیا واقعی الیکشن جو ہے وہ کالعدم ہونے جا رہے ہیں؟ تو میری اگر آپ رائے پوچھیں تو میری رائے ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ اب کیوں آپ پوچھیں گے کیوں، میں کہوں گا کہ کیونکہ ان نون سا یہ درخواست گزار ہے، بڑا غیر سنجیدہ سا، پھر آپ کا کاؤنٹر آرگومنٹ یہ ہوگا کہ جناب وہ بھی تو 14 نورین اور یہ سارے جو گئے تھے 14 ان نون قسم کے لوگ تھے جنہوں نے پوری جماعت کا بلہ لے لیا اور پوری تباہی اور بربادی الیکشن میں پھروا دی، تو سپریم کورٹ نے ان کو بھی تو انٹرٹین کر لیا، ان 14 لوگوں کو۔ تو فرق ہے وہاں پہ ان 14 ان نون لوگوں کو جو سپریم کورٹ نے ان کے کہنے پہ بلہ لیا ہے، اب ان میں سے کوئی یونین کونسل کا بھی الیکشن آج تک نہیں لڑا، اور نہ وہ لڑ سکتے ہیں، نہ اس الیکشن میں وہ لڑے ہیں 14 کے 14 جو پی ٹی آئی کی انٹرا پارٹی الیکشن پہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے پی ٹی آئی کے چیئرمین بننا تھا، ہم نے پی ٹی آئی کے لیڈرز ہیں اور ہمیں موقع نہیں ملا، اور سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کے کالعدم کر کے اور ان کا الیکشن ہوئے نہیں ہے، اور یہ بات تو الیکشن کمشنر نے بھی نہیں کہی تھی، لیکن سپریم کورٹ نے جو بھی کیا بلہ لے لیا، اس کی وجہ سے سارا کیوس ملک کے اندر جو آپ کو نظر آ رہا ہے صرف اس ایک فیصلے کی وجہ سے آ رہا ہے، بلہ لینے کی وجہ سے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی سے بلہ چھیننے کے بینیفیشری نون لیگ اور شریف خاندان تھا، یہاں پہ الیکشن کالعدم ہونے کے بینیفیشری نون لیگ نہیں ہوگی، کیونکہ نون لیگ تو ان کے وفاق میں بھی ان کی حکومت بنائی جا رہی ہے، اور پنجاب میں مریم نواز بن رہی ہیں، ایک جعلی سیٹ کے اوپر مہر شرافت ان کو ہرا چکے ہیں، دھاندلی سے ان کو جتوایا گیا ہے اور جتوا کے ان کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا جا رہا ہے۔ تو جہاں پہ بھی بینیفیشری شریف خاندان ہوگا وہاں پہ عدالتیں کچھ اور ہمیں نظر آ رہا ہے مزاج عدالتوں کا، جہاں پہ بینیفیشری آئین قانون پاکستان ہے وہاں پہ عدالتوں کا مزاج ہمیں کچھ اور لگ رہا ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو شہر اقتدار میں ایک تھیوری چل رہی تھی کہ الیکشن کو کالعدم کروا دیا جائے، تو میرا خیال ہے قاضی صاحب نے یہ درخواست لگا کے وہ بر وقت اس مفروضے کو، اس بیانیے کو، اس سوچ کو، اس خیال کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور وہ بہت برہمی کا اظہار کریں گے اس درخواست گزار پر، جو درخواست گزار جو ہے وہ یہ درخواست لے کر گیا ہے اس کو جرمانہ بھی کریں گے، اس کی درخواست بھی مسترد کریں گے۔ لیکن امپورٹنٹ یہ ہوگا کہ بلہ چھیننے کے بعد وہ 3 جج جو پاکستان کی تاریخ کے بدترین الیکشن ہوئے ہیں ان کے اس فیصلے کی وجہ سے، وہ تینوں ججز ہی یہ کیس سن رہے ہوں گے الیکشن کے حوالے سے، ان تینوں کے ریمارکس کیا ہوں گے یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا دیکھنا۔ اور کیونکہ دیکھیں
اس لمحے تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں پی ٹی آئی کے لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، اٹھایا جا رہا ہے، مریم نواز کی جھولی میں ڈالا جا رہا ہے. یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ مجھے بتائیں نا کہ پاکستان کو اس سے کیا فائدہ ہے کہ آپ لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کروا کے مریم نواز کی گود میں ان کو ڈال رہے ہیں. ملک کو کیا فائدہ ہے؟ ہاں میری ذات کو ہو سکتا ہے کہ میرے مریم نواز سے کوئی مفادات جڑے ہوئے ہوں، میرا کوئی کام ہو نواز شریف سے، مریم نواز سے، شہباز شریف سے، میری ذات کا فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن میرے ملک کا کیا فائدہ ہے؟ تو پھر میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں ملک کے لیے سب کچھ کرتا ہوں؟ میں تو ملک کے لیے سب کچھ نہیں کر رہا، میں تو اپنی ذات کے لیے کر رہا ہوں کہ کیونکہ میں وہاں سے لوگوں کو جو ہے وہ مریم نواز کی اگر گود میں ڈال رہا ہوں، کیونکہ مریم نواز جو کچھ ملک کے اندر کریں گی وہ کوئی ملک کے اندر استحکام یا خوشحالی تو نہیں لائے گا، پاکستانیوں کے لیے آسانی تو نہیں لائے گا. تو یہ وہ چیز ہے. میری رائے یہی ہے کہ الیکشن جو ہے وہ کل عدم نہیں ہوں گے، یہ درخواست مسترد ہوگی. البتہ یہ بہت امپورٹنٹ ہوگا کہ قاضی فائز عیسی صاحب جو ہیں وہ اس پہ ریمارکس کیا دیتے ہیں، کیونکہ عدلیہ کے اندر بھی بہت زیادہ اس کے اوپر بڑا ایک مائنس قاضی فائز صاحب بڑا ایک تشویش ہے کہ ہم نے ہمارے ادارے نے بلہ واپس لیا اور اس کی وجہ سے یہ ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اور پھر پی ٹی آئی کو پھر پی ٹی آئی کو بلے باز کے ساتھ کرنی پڑی اتحاد. اس پہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ آ گیا، بلے باز والے کو اٹھا لیا گیا، اس نے پریس کانفرنس کر دی. اب مجلس اتحاد المسلمین کے ساتھ پی ٹی آئی نے الائنس کیا ہے، تو اس پہ پی ٹی آئی کے اندر سے بہت زیادہ جو ہے وہ اعتراضات آ رہے ہیں، اور ان لوگوں کی طرف سے آ رہے ہیں جن کے بارے میں یہ ہے کہ انہوں نے کئی اور چیزیں لکھ کے دی ہوئی ہیں، کئی اور ان کی کمٹمنٹس ہیں. تو ان کو وہاں سے کہا گیا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ہم آزاد رہیں گے، ہم اس جماعت میں نہیں جا سکتے کیونکہ اس کے اوپر ایک مسئلے کی چھاپ ہے. تو حالانکہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کی کوئی متنازع چیز میں نے تو بہرحال نہیں دیکھی، کوئی ایسی متنازع چیز، کوئی ایسا معاملہ، لیکن علامہ راجہ ناصر عباس صاحب پہلے ہی پی ٹی آئی کو کہہ چکے ہیں کہ ہم سے اتحاد کرنا ہے، کریں، نہیں کرنا نہ کریں، ہم غیر مشروط طور پر آپ کے ساتھ ہیں. اور جب علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کی ملاقات ہوئی عمران خان صاحب کے ساتھ جیل میں، تو عمران خان صاحب نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ جو میں نے کمٹمنٹس کی تھیں سیٹوں کے حوالے سے وہ پوری ہوئی ہیں؟ تو علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے کہا کہ خان صاحب اس موضوع پہ بات ہی نہ کریں، میں اس مقصد کے لیے آپ کے پاس آیا ہی نہیں ہوں، تو میں آپ کی خیریت دریافت کرنے آیا ہوں، میں آپ کو دیکھنے آیا ہوں، میں آپ سے ملنے آیا ہوں. اور عمران خان صاحب نے بہت خوشی کا اظہار کیا، کہتے ہیں عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ بہت ایکسائٹڈ تھے، بہت خوش تھے، کہتے ہیں مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آپ سے مل کے. تو عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی دوستی ہے، باقی ان کو اس سے کوئی وہ نہیں فرق پڑتا کہ یہ MWM کے ساتھ اتحاد کرتے ہیں نہیں کرتے، کیونکہ پی ٹی آئی کے اندر کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نے بیٹھنا اپوزیشن میں تو ہمیں مخصوص نشستیں ملیں نہ ملیں، ہمیں کیا ضرورت ہے. دوسرا ایک سوچ یہ بھی ہے کہ ہمیں MWM سے مل کے مخصوص نشستیں لینے کی بجائے سپریم کورٹ سے جا کے پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم پر رہتے ہوئے جو ہے وہ ہمیں جو وہ کرنا چاہیے، نشستیں جو ہیں وہ اپنی لینی چاہیے. یہ کیونکہ دو آ رہا ہیں، کچھ لوگ نیک نیتی سے سمجھتے ہیں کہ ہمیں MWM کے ساتھ اس لیے نہیں جانا چاہیے کہ ہم اپنے نیریٹو کو مزید مضبوط کریں سپریم کورٹ جا کر. اگر سپریم کورٹ مسترد کرتی ہے، ہمیں نہیں دیتی مخصوص نشستیں، تو ہم مزید مظلوم بن جائیں گے، الیکشن تو دوبارہ ہونے ہیں، تو ہمیں کیا ضرورت ہے وہ کرنے کی. دوسری ایک سوچ یہ ہے کہ دوسرے کچھ لوگ ہیں جو کمپرومائزڈ ہیں، تو وہ اس لیے MWM کے ساتھ نہیں جانا چاہتے تاکہ پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں نہ ملیں، کیونکہ پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں ملیں گی تو اس پہ بڑے اگریسو لوگ جائیں گے، بڑی اگریسو خواتین جائیں گی، تو بڑا ٹف ٹائم وہ خواتین جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو، شریف خاندان کو، ان ساروں کو دیں گی. تو یہ ہے صورتحال اور یہ ہے معاملات. اور بہرحال یہ ساری چیزیں اب سپریم کورٹ کے سامنے اب شاید وہ اٹھائے درخواست گزار کہ جناب آپ نے آر اوز کو بحال کیا تھا، آپ نے الیکشن یہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے سے معطل ہوا تھے، یہ نوٹیفیکیشن معطل ہوا تھا، آپ نے آر اوز کو بحال کیا، آپ نے بلہ چھینا، آپ نے یہ چیف الیکشن کمشنر کو امپاور کیا، آپ ہی اس کے پیچھے کھڑے تھے، آپ ہی اس پورے الیکشن پروسیس کے پیچھے کھڑے تھے، آپ ہی کہتے تھے پتھر پہ لکیر 8 فروری. تو سب کے ساتھ بہت برا ہوا ہے، عوام نے سب کو برباد کر دیا ہے، کیونکہ جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ 8 فروری کا الیکشن ہوگا اور نواز شریف بن جائے گا ہمارے دلوں کا جانی، اور ہماری محبت، ہمارا پیار، ہمارا عشق، ہمارا محبوب، سب کچھ ہمارا جو ہے جس کے ساتھ ہمارے دل دھڑکتے ہیں وہ بن جائے گا، اس لیے 8 فروری کو ہر صورت میں انتخابات کروائیں. تو 8 فروری کو انتخابات ہر صورت ہوئے ہیں، لیکن عوام نے بھی کہا کہ ہم نے کسی صورت اس بندے کو نہیں آنے دینا، اور عوام نے اپنی ووٹ کی پرچی سے یہ بتا دیا کہ ہم جاہل نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ کون سا نشان ہے. لوگوں نے بڑے کمپلیکیٹڈ قسم کے بیلٹ پیپر کے اوپر نشان ڈھونڈ کے موریں لگائی ہیں، اور لوگوں نے اس نظام کو شکست دی ہے جو پورا نظام فیصلہ کر چکا تھا کہ ہم نے میاں نواز شریف کو لانا ہے. اور اس لیے بھی یہ الیکشن اس لیے بھی یہ اب امپورٹنٹ ہے کہ الیکشن کی تاریخ دینا، الیکشن کی تاریخ سپریم کورٹ نے دلوائی، الیکشن کے لیے آر او سپریم کورٹ نے بحال کیے بیوروکریٹس، اور بلے کا نشان بھی پی ٹی آئی نے لیا. یہ تینوں فیصلے سپریم کورٹ نے کیے، اور سپریم کورٹ ہی
اب یہ الیکشن کے حوالے سے کیس سننے جا رہی ہے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔